جن کو رونا تھا وہ نہیں روتے ہیں، جن کو نہیں رونا تھا وہی رو رہے۔ فاروق اعظم کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو تو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کو تو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، مگر یہ چنیرن مدین چن گلیاں دن کو عبادت کر رہے تھے، رات کو اور بیدار رہتے تھے، اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر مدینے کی گلیوں کی وہ خبر لے رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچے تو رونے کی آواز آ گئی، دبن پنیز غلامز یہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے۔ وہاں ماں چولہے پہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور اس کو تیار کر رہی تھی۔ فاروق اعظم کا گزر ہوا، کہا ماں ان بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی، ان کو رلایا کیوں؟ کہا اے جوان، کیونکہ فاروق اعظم کو پردہ لگا کے تھا، اس نے پہچانا نہیں، کہا اے جوان میں دیتی تب جب اس میں کچھ ہوتا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا پھر اس میں تیار کیا کر رہی ہو؟ ڈھکنا اٹھایا تو اس میں پتھر تھے۔ اتیاس کہیں آدھک چشمن، ان پتھروں کو چولہے پہ رکھی ہوئی تھی، تیار کیا ہوتا؟ کچھ نہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیوں، کیا وجہ؟ فرمایا کچھ ہوتا تب دیتی، آج 2 دن ہو گئے ان بچوں کو بھوکا سلایا میں نے، لیکن آج تیسرا دن ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے، سوتے نہیں، کاش میرا نبی اس وقت دنیا میں ہوتا۔ ایک خاتون بولی کاش میرا مصطفیٰ دنیا میں بظاہر ہوتا تو میرے بچوں کو فاقہ نہ لگتا، ہمارے امیروں کو ہم غریبوں کی کہاں فکر ہے۔ جب فاروق اعظم نے سنا، اس عورت نے کہا قیامت کے دن فاروق اعظم کے سامنے میں نبی کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گی اور نبی سے کہنے لگوں گی آقا جن خلفاء اور راشدین کو آپ نے پیچھے چھوڑا تھا انہوں نے غریبوں کی کبھی خبر نہیں لی، وہ بڑے بڑے پلنگوں پہ سوئے تھے لیکن ہماری خبر کبھی نہیں لی۔ بگس فاروق اعظم قیامت کی دو نبی تاجدار از بروڑ کے کھڑا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یبوس یہ وہ دوان تو دوران یہ گو بیت المال اسما اور انہوں جاوی تلن پنجن شان مبارکن پیڑ ہمیں سوز غلام سوید ابن اے امیر شبیا چانن شانن پیڑی جاو تلن سوچک امیر المومنین۔ فاروق اعظم کہنے لگے اے میرے غلام سنا گئی نچے مخاطب، وہ مخاطب امیر المومنین کو ہو گئی ہے۔ اے فاروق اعظم وہاں پہنچے ایم تروی جاو عجد ایم کور غذا تیار ماج فرماون کبھی کبھی چولہا بجھ جاتا تھا، یہ خاتون اس ات چولس پانے امن پھوک دن۔ فاروق اعظم اس دپن اے خاتون تو پھوک نہ مار میں مار دوں گا، میں خود چولہا جلاؤں گا۔ فاروق اعظم یہ چھو نصف دنیاز کرن حکومت، نصف دنیوک چھو بادشاہ، نصف دنیوک چھو حکمران، یہ چھو پانے چولس دیون پھاش، یہ چھو پھوک دیون پانے۔ دبن جب غذا تیار ہو گیا بچوں نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، غلام نے کہا آقا ہم نے تو اپنا کام کر دیا چلو چلتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، جب میں یہاں آیا تھا تو بچے رو رہے تھے، تب تک نہیں نکلوں گا جب تک بچوں کے ان چہروں پہ مسکان نہ دیکھوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس خاتون کے قریب ہو گیا، کہا اے خاتون اب فاروق اعظم کو بخش دے، وہ مصروف ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بہت ہے، نبی کے سامنے اس کو کھڑا نہ کرنا، اب اس کو معاف کر دے۔ اس خاتون نے کہا اے جوان کیسے معاف کروں، اگر آپ نہ آتے تو میرے بچے آج بھی بھوکے رہتے، یہ بھوکے مر جاتے۔ فاروق اعظم نے اصرار کر لیا، جب اس عورت نے نہیں مانا، جو غلام تھا فاروق اعظم کا اس نے کہا اے خاتون جس فاروق اعظم کے بارے میں آپ یہ کہتی ہو میں نہیں بخشوں گی، وہ امیر المومنین یہی ہے، وہ فاروق اعظم یہی ہے۔ فاروق اعظم نے پردہ ہٹایا، خاتون نے دیکھا رونے لگی، کہا ہے امیر المومنین آپ امیر المومنین نہیں تو اور کوئی، کیسے ہو سکتا ہے
میں نے پہچانا نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ کہا نہیں اے خاتون، آپ معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ مصروفیت ہے، بہت سارا کام ہوتا ہے۔ اس کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی تھی، اس کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، خدایا عاجزی پسند، اللہ تعالیٰ انکساری پسند۔ آؤ میرے جوانوں، مصطفیٰ کا طریقہ لے لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نبی پاکن فرمو بچ گئی کسور 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی تربیت دے دو۔ تربیت 3 سال کرو۔ کتنے سال؟ 7 سال سے لے کر 10 سال تک بچے کو کیا کرو؟ تربیت کس کی؟ نماز کی، قرآن کی، تلاوت کی، اور ان شریعت کی، اس کو پاسداری دے دو شریعت کی۔ جب یہ 7 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا، میرے نبی نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ جب یہ 10 سال کا ہو جائے، اگر اب یہ نماز نہیں پڑھے گا، اب اس کو تھپڑ مارو۔ لایوس کیا؟ ٹاف، چپات لایوس، مگر نماز۔ کون باپ ایسا ہے جو بچوں کو نماز نہ پڑھنے پہ تھپڑ مارتا ہے؟ ہم حدیث کو اپناتے ہی نہیں ہیں، مصطفیٰ کو اپناتے نہیں۔ کیسے کرے گا جب باپ نے خود نماز نہیں پڑھی؟ باپ کو خود پتہ نہیں آج فجر کتنے بجے، باپ کو خود پتہ نہیں۔ اگر تو فجر کے صحیح طرح میقات نظر کیسے بوجھ، اگر میں بھی کہوں گا فجر کتنے بجے ہیں، سب میقات کی طرف نظر دوڑائیں گے کتنے بجے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس نے پڑھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ذکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے میرے نبی نے شارٹ کٹ دیا تھا۔ یہ میزان کب بھر کے آ جائے گا؟ یہ کری بریت مائی بریت سانیو عملو مائی بریت، مگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ آسان ہے بولنا، جب وہ زبان پہ آئیں گے تو کیا ہے؟ آسان ہے، ہلکا ہے، مگر ثقیلتان فی المیزان، جب ان کو میزان پہ لایا جائے گا تو میزان باری ہو جائے گا، میزان کا پلڑا باری ہو جائے گا، ورنہ کہاں ہمارے اعمالوں سے باری ہو جائے گا؟ کہاں؟ ہم تو گنہگار ہیں، لیکن میں نبی تاجدارن فرمو یہ تو یود کے فرمون حبیبتان الی الرحمن، خدا یشی میز کلم زیادہ ٹوٹ، اللہ کو یہی 2 کلمے زیادہ محبوب ہے۔ کون سے کلمے؟ آ جاؤ آج کے بعد ورد کریں ان کلماتوں کی۔ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ ان کلماتوں کو پڑھا، آقا نے فرمایا اگر سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ ان کلماتوں کی بدولت اس کو وہ گناہ معاف فرمائے گا۔ پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، شارٹ کٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ ماشاءاللہ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اب یہ شارٹ کٹ کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے کہا جاؤ میزان بڑھے گا نہیں، لیکن جب آپ یہ کلمات پڑھو گے تو بڑھ جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، کتنا لگے گا؟ اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن پڑھے گا وہی جو صبح بیدار ہو جائے گا۔ موبائل کس کس کے پاس؟ سب کے پاس۔ الارم رکھو، آپ کے موبائل میں ہے الارم، الارم چھا سا فنکشن چھا، الارم رکھو،
الارم اتنا زور سے رکھو کہ شیطان بھاگ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آج 5:15 بجے یا 5:10 نماز ہے تو آپ 4:45 رکھو. میں آپ کو زیادہ تہجد کے لیے نہیں بولوں گا، پہلے آپ فجر ہی پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ یہ تو فجر پڑھو تو ایک پانے عادت تہجد. جب آپ فجر پڑھو گے پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اشراق کی. لیکن جب فجر ہی نہیں پڑھا تو اشراق کون پڑھے گا، تہجد کون پڑھے گا، اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ اجتماعوں سے کام نہیں چلتا جب تک ہم انفرادی کوشش نہیں کریں گے. گھر گھر جانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، ہر ایک کو امام بننا ہی پڑے گا. مبلغ کے بھی شمانا ہے کس واز پہ مبلغ بن مول تہ یلی صبح ون کالچن ون پنن بچن او پگہ وجو سلی. جب بابا بیدار ہو جائے گا یہ چھن عالوی کرن کنس، یہ دپن ظاہر بہ گژھٕ کنسی دینی جنتس. باپ کہتا ہے میں اکیلے جنت میں چلا جاؤں گا. بابا پہلے آپ کو سوال ہوگا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی. میرے نبی نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار سے ذمہ داری کے متعلق اس کو سوال ہوگا. بابا آپ کو ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو آنکھ بچاؤ پنن پان، واہلیکم بے بچاؤ پنن اہلو. کم نش یہ کمس ذمہ داری ون پنن عیال بچاؤ. مول دپن میں خود نماز پڑھوں گا، بچوں کو جانے کہاں جائے. بابا گوڑ گژھکھ ژٕ جہنمس یم نہ پننس بچس دس کیا تربیت. آج سب کہتے ہیں ماں باپ پہ تبلیغ کرو، ماں باپ پہ تبلیغ کرو، بچے روگردان ہو گئے ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں. میں بولتا ہوں ارے یارو مجھے یہ بتا اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ مل چھا پنن بچن ہند حق کورمت ادا؟ اخ حق چھ مالس یہ یہ کر پننس بچس خاندر، یہ اخ حق چھ مول والن نکھ، باقی چھ نمس تگان. پتہ چھس یہ مول ون خاندر کورمے نا رپیس 10 لچھ لگ میں خاندرس، ژے کم دپی 10 لاکھ زی لگ کم دے. کس نے بولا 10 لاکھ لاگو؟ 2 ہی لگاؤ. کس نے بولا آپ کو 50 لاکھ لگاؤ؟ 50,000 لگاؤ. 50,000 میں بھی نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا. سادہ کھانا دے دو، ولیمہ کرو، سادہ کھانا کر لو لیکن ولیمہ کر لو. یہ ضروری نہیں ہے 4 کوئنٹل انیو تے ماز، 5 کوئنٹل مریو تے ماز. کیم قانون؟ نبی تاجدارن فرمو ولیمہ کر لو اگرچہ اکوئی ژھاول آئس، اگرچہ اکوئی کٹھ آئس، مگر ولیمہ کریو. اس کیا چھ خاندر برونٹے انن شادی سے پہلے ولیمہ نہیں کرتے لیکن اس سے پہلے 3 4 کوئنٹل ماز گوشت لاتے ہیں، پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. او ولیمہ کر جا، او کیا ولیمہ بتا نہیں. سنت تو سنت ہی ہے نا، برکت چھنا کات من ولیمہ اسم سنت اسم، مگر اس سنت سنن پش پشت ترائیت دبن والا سہل چھو میانی جوان میانی بائی غلط چھ کرن. اللہ تعالیٰ فرماون قرآن مجید اندر یم لک یمن ہند میزان قیامت کی دو گز کیا ثوابک پوتر گز وزنی. فاولئک هم المفلحون، تمہیں کیا سے کامیاب. مگر ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یمن ثوابک پوتر تت وزنی گژھِ کی گناہن ہند پوتر گژھِ وزنی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماون فاولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ خسارہ کیا، جانوں پہ خسارہ کیا. یمو پنن پان گاٹس من ترو اللہ اللہ انا میانی خدائی فرمو فی جہنم خالدون، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آقا کیسے میرے اللہ کیسے ڈال دیا جائے گا؟ قرآن کا مطالعہ کرو. اللہ تعالیٰ فرمان تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے گا.
یمن بت خخر جہنمس پکناون یمن بت خخر ات جہنمس من تراون علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم وہی لوگ ہو جن کے سامنے میرے نیکوکار بندے میرے پیغمبر آئے تھے اور وہ آپ کو میرا کلام سناتے تھے لیکن آپ نے میرے کلام کو جھٹلایا تۄہہِ مونوٕ نہٕ یہِ رۄب سُنٛد کلام تۄہہِ مونوٕ نہٕ یہِ خۄداے سُنٛد کلام تۄہہِ کٔرٕو اَتھ کلامس سۭتۍ بے حُرمتی تۄہہِ ترٛووٕ یہِ کلام پس پُشت اللہ تعالیٰ کرن بیان نبی تاجدارو فرمون وہم فیہا کالحونس متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرن روایت دبن فرمون جناب محمد رسول اللہ وہم فیہا کالحون مطلب یہ ہے جب ان جہنمیوں کو لے آیا جائے گا آگ انہیں بون ڈالے گی اور پر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اوپر کا ہونٹ سکٹ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا پڑھو دعوت اسلامی نے ایک تفسیر نکالا صراط الجنان اس کو پڑھو قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو آسان لفظوں میں تو کریو یہ ڈاؤن لوڈ تو وچھو پت کریو پانے مطالعہ ام چیزوں کا آ جاؤ جڑ جاؤ گچھو واپس فرموک ایمن ہند کالی وی ہرم حص کیا وٹن یہ کوت کھس یوت یہ کھلاون ہرم حص بنم حص یہ یوت بون وال یہ وات ناچ بون کوت وات امی آئی یہ نم کوت پکناون جہنمس جب